هو خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت، ذوق، شوق، الفت اور عقیدت کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بقدرات کو نقصان کر کے پیش کر دیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ اشرقت الحجاب بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر. بیان پاک انشاءاللہ شروع ہوتا ہے. ابھی اس سے پہلے نعت پاک کے چند کلام جو ہے وہ چند اشعار پڑھے جائیں گے. ہم آپ میں میرے ساتھ مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام اہل سنت کا لکھا ہوا کلام آپ سنتے بھی رہتے ہیں. بس بھی سے مل کے پڑھیے گا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. عرش کس کا؟ اللہ کا. لیکن مسند کس کی؟ محبوب علیہ السلام. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ حشر کی قید کیوں لگائی؟ اللہ کرتے ہیں. ایک یہ بھی چیز ہے، یہ دنیا ہے. یہاں بھی محبوب علیہ السلام کے چرچے ہم کرتے بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی آخری سانس تک کرتے بھی رہیں گے. یہاں کچھ ماننے والے بھی ہیں اور کچھ نہ ماننے والے بھی ہیں. لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، جو نہیں مانتا ان کا باپ بھی ماننے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. 15 سپارہ ہے. پیارے قریب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ اولین تا آخرین سب آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ
انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں۔ حضور کیا دیتے ہیں، حضور کیا کیا تقسیم فرماتے ہیں، یہی تو امام کہتے ہیں کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونے میں نعمت رسول اللہ کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا سلام تیرا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونے میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے پہنچا، علماء کرام نے ایک بات ارشاد فرماتے کہ انسان جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ان سین ویوز یعنی ایسی جو شعائیں جو دکھائی نہیں دیتی، انسان جس کی چیز کی طرف اشارہ کرے تو اس سے جا کر وہ شے ٹکراتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کسی شخص کی طرف دیکھ رہے ہو، وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، یا آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے تو آپ اس شخص کی طرف دیکھیں تو وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی طرف سے متوجہ کر دیتی ہے، وہ اسی کی ساتھ تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے کہ جو اس پر غیر محسوس طریقے سے پڑتی ہے لیکن پھر بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو انسان کسی شے کی طرف اشارہ کرے تو ایک سفید سی رطوبت نکلتی ہے کہ جو جا کر اس کو چھوتی ہے، لیکن ہم کسی شے کی طرف اشارہ کریں اس کا کچھ اثر نہیں ہے۔ انگلی کے ساتھ کسی شے کی طرف اشارہ کریں وہ شعاع جائے گی تو صحیح لیکن کرے گی کچھ نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی چاند کو اشارہ کیا تھا، اشارہ فرمایا تھا۔ حالانکہ کسی چیز کو آپ نے چھونا ہو اس کے قریب جانا پڑتا ہے، کسی چیز کو آپ نے توڑنا ہو تو اس کے قریب جانا پڑتا ہے۔ کائنات کی مضبوط ترین مخلوق میں سے ایک مخلوق جو ہے وہ چاند ہے۔ آقا کریم علیہ السلام چاند پر گئے نہیں بلکہ یہاں سے اشارہ فرمایا، چاند اور ٹکڑے ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی انگلی مبارک سے نکلنے والی وہ چیز اتنی طاقتور ہے کہ اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام جان لینے کے لیے آئے تو آپ نے اس فرشتے کے تھپڑ مارا، آنکھ نکال کے رکھ دی۔ اللہ کا پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام بخاری شریف جلالی پیغمبر تھے، خیر آگے تو یہ حدیث ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ کی طاقت دیکھیے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ابھی آپ کا پورا ہاتھ نہیں لگا تھا، صرف انگلی کے پورے لگے تھے، فرشتے کی آنکھ نکال کے رکھ دی۔ اور فرشتے کی طاقت کتنی ہے، اس پوری دنیا کو ایک ہلکا سا اپنا پر لگائے تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ لیکن اللہ نے اپنے پاک پیغمبروں کو کتنی طاقت دی ہے، تو محبوب علیہ السلام کی انگلی مبارک چھری نہیں، نہ جانے کتنے میلوں کا فاصلہ ہے، اتنی بڑی مخلوق کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دی۔ امام کہتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے پہنچا، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تیری مرضی پا گیا
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لے جائیں گے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے مورن کل قیامت کا دن، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے مورن حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جس نے یہ کہا کہ مجھے نبی کی ضرورت نہیں، مجھے نبی سے بے نیازی ہے، امام کہتے ہیں پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مدح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مدح حضور، تجھ سے تب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے تب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، کائنات کے جس ذرے کے لیے اللہ رب ہے، کائنات کے اس ذرے کے لیے ہمارے حضور رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ کی رحمت فقط ایمان والوں پر ہی منحصر نہیں، بلکہ غیر بھی آپ کے دامن رحمت سے اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی انسانیت اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ یہ انسان کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہاں پر یوں بھی ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا کہ جو ہمارے احکامات کو نہیں مانتا، ہمارے احکام پر نہیں چلتا، تو یہ چوپایوں جیسے ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔
جس انسان کو انسانیت کا مرتبہ ہی حضور کے قدموں میں ملا، جو انسان کہلایا ہی حضور کے قدموں میں آ کر تو اس انسان کو جو اوج سریا پر پہنچایا ہے، یہ حضور کے قدموں نے پہنچایا ہے۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ آقا تیری معراج کو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ سدرۃ المنتہا پر رہنا کمال نہیں، بلندیوں کو جانا کمال نہیں، بلکہ معراج کی رات حضور کے قدموں کو آ کر بوسہ دینا یہ کمال ہے۔ حضور کے قدموں میں آنا یہ کمال ہے، اونچائی پر جانا یہ کمال نہیں، چاند پر جانا یہ کمال نہیں، بلکہ جس کے اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے اس محبوب کے قدموں میں آنا کمال ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس بات کا یقین جان لیجئے کہ اگر آقا کریم علیہ السلام ہم میں جلوہ گر نہ ہوتے تو ہمیں خود شناسی تو بڑی دور کی بات، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات، ہم خود شناس نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت کی پہچان، اس کی معرفت تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں اپنا بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم ہیں کون، ہمیں اپنا ہی نہیں تھا پتہ کہ ہم ہیں کون۔ وہ ماتھا کہ جو کسی غیر کے سامنے جھکتا تھا، لوگ تو اس قدر بدتر ہو چکے تھے کہ 3 پتھروں سے استنجا کیا جاتا، اپنی شرمگاہ کو صاف کیا جاتا، چوتھے پتھر کی عبادت شروع کر دی جاتی۔ لوگ اس قدر جو ہے وہ جہالت کے گھڑے میں گر چکے تھے، خون کے پیاسے تھے۔ مدارس میں کچھ ایسی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں کہ جن میں ایسے اشعار ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے وہ اشعار لکھے جاتے اور کہے جاتے۔ اس میں تھا کیا کہ ایک قبیلے کا کوئی شخص کسی دوسرے قبیلے والے سے کوئی معاملے میں الجھن جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی تو قبیلے آپس میں لڑ پڑتے، پھر 1-2 دن نہیں بلکہ سال ہر سال صرف اپنے نسب پر فخر کی بنا پر نہ جانے کتنے سال آپس میں جنگیں چلتی رہتی۔ ایک معمولی سی غلطی پر جو ہے وہ کنبے کی کنبے قتل کر دیے جاتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اس معاشرے میں مبعوث کیا گیا، وہ معاشرہ کے جہاں زندہ بچیوں کو دربور کر دیا جاتا تھا، جو ہے وہ قبر میں لٹا کر اوپر جو ہے وہ زندہ پر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کو اس معاشرے میں مبعوث کیا گیا کہ جب بھائی جو ہے وہ بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، جب ماں باپ کو جو ہے وہ سرے بازار بیچ دیا جاتا تھا، جب باپ کو جو ہے وہ جا کر کسی گڑھے میں پھینک دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا۔ میں پیارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آقا کریم علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس مقام پر آقا کریم علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، جس معاشرے میں آپ کو بھیجا گیا ہے، تو بندہ کسی کی تربیت تب کرتا ہے جب وہ خود تربیت یافتہ ہو، جب اس کی تربیت ہو چکی ہو، جب وہ کامل ہو اپنے معاملات کے اعتبار سے۔ آخر کس ذات نے اس ذات کو سمجھا اور پڑھا کر بھیجا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان ہی ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو پڑھا کر بھیجا ہے، اپنے محبوب کو سمجھا کر بھیجا ہے، سب کچھ عطا کر کے بھیجا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کسی استاد سے سیکھا نہیں بلکہ ہمیشہ آپ سکھاتے رہے۔ میں انما بعثت معلما، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں ایک راستے سے جا رہا تھا، ایک چھوٹے سے بچے پر نگاہ پڑی، نہ جانے وہ اسکول جا رہا ہوگا، تو ایک گلے کے نکھر پر وہ کھڑا ہے، ٹوٹی اس نے چلائی ہوئی ہے اور اپنے کپڑوں پر پانی بہاتا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس بچے سے جا کر کہا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو، اتنا پانی بہا ڈالا، وجہ اس کی کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ حضرت مسئلہ یہ ہوا کہ میں آ رہا تھا تو رستے میں کسی جانور کا پیشاب یا گوبر جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، تو وہ تھوڑا سا میرے کپڑوں پر لگ گیا، تو میں فوراً اس ٹوٹی کے قریب آیا اور میں نے اپنے کپڑوں کو دھونا شروع کر دیا۔ تو وہ عالم دین تھے، کہتے ہیں مجھ پر رشک کسی کیفیت طاری ہو گئی، کہنے لگے کہ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے کہ جو آپ کو LLB بھی ہو PhD بھی ہو وہ آپ کو گائے کا پیشاب پیتا ہوا دکھائی دے گا۔ بھارت ہے، ہندو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ گائے کا پیشاب بطور تبرک کے پیتے ہیں، بطور شفا کے پیتے ہیں، گائے کا گوبر جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، تو ساری حقیقت جو ہے وہ نیٹ پر موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھ پر رشک کسی کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ادھر PhD ہے
دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھوں میں ہے. اسے اتنا یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے، لیکن مصطفیٰ کا دامن ہاتھوں میں ہے تو اتنی سی نجاست سے بھی بچ رہا ہے، اتنی سی نجاست سے بھی بچ رہا ہے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، میرے بھائی مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو ایک بچہ بھی اس حقیقت سے آشنا ہے، کیوں؟ دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھوں میں ہے. تو جس کے دامن میں آقا کریم علیہ السلام کی خیرات پڑ گئی اسے خدا شناسی بھی نصیب ہو جائے گا. لیکن جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے وہ کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو لیکن آپ کو غیر کے سامنے جھکتا ہوا دکھائی دے گا. آقا کریم علیہ السلام اگر ہم میں جلوہ کرنا ہوتے ہمیں اپنا بھی علم نہ ہوتا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جناب حیدر کرار کے بھائی ہیں. تقریباً 5-6 ہجری کا معاملہ ہے. یہ جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اس سے چند سال بعد کی بات ہے کہ جب کفار مکہ نے، قریش مکہ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے تو آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے حکم ارشاد ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقریباً 100 کے قریب تھے تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. جو پہلی ہجرت کی گئی وہ حبشہ کی طرف کی گئی تھی. تو جناب جعفر بن ابی طالب اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام حبشہ کی طرف چلے گئے اور وہاں پر جا کر پناہ لے لی نجاشی بادشاہ کے ہاں. تو وہ مہمانوں کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، احترام کیا کرتا تھا. اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پناہ دے دی. اگرچہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن مہمانوں کی قدر کرنا جانتا تھا. ادھر قریش مکہ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ جا کر حبشہ میں آباد ہو گئے ہیں تو ادھر انہوں کی پلاننگ شروع ہوگی کہ جا کر نہ یوں اہتمام کیا جائے کہ ان کو واپس لایا جائے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے کہ اسلام کا نہ نظام چلے گا نہ آگے اس کا کام چلے گا. تو انہوں نے 2 اشخاص کو چنا، حبشہ کی طرف بھیج دیا. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جا کر پہلے تو ان بادشاہوں کے لیے وہاں پر بڑے جو تھے سردار تھے ان کے لیے تحفے تحائف کا اہتمام کیا اور دل میں یہی تھا کہ ان کو تحفے تحائف دے کر اپنی طرف مائل کر لیا جائے گا اور ان سے مسلمانوں کو لے کر جو ہے ہم واپس چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ جو کرنا ہوگا وہ کر ڈالیں گے. جب یہ وہاں پر پہنچے تو باقی جو وہاں پر سردار تھے ان کو تو تحفے تحائف دے کر اپنی طرف مائل کر لیا اور کہا کہ معاذ اللہ ہمارے شہر سے کچھ بے وقوف لوگ یہاں آ کر آباد ہو چکے ہیں تو اگر تم انہیں ہمیں واپس کر دو. دیکھو نا کہ وہ نہ تمہارے دین پر آئے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے کوئی نیا دین شروع کر لیا. تو یہ بات انہیں جو ہے وہ تھوڑی ہوئی کہ یہ کیسی بات ہے، نا ہمارے دین کو باقی قبول کر رہے ہیں نہ جہاں سے آئے ہیں ان کے دین کو بھی چھوڑ ڈالا اور اپنا نیا دین نکال کر بیٹھ چکے ہیں. تو باقی سرداروں نے تو ان کی ہاں میں ہاں ملا دی. لیکن جب یہ بات نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ یوں نہیں، پہلے ان کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے سابقہ دین کو کیوں چھوڑا، سابق دین کو کیوں چھوڑا، پہلے دین کو، اور ہمارے دین کو بھی قبول نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نجاشی کے پاس آئے تو ان سب نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا پیشوا مقرر کرتے ہوئے آگے کر دیے. تو جو آپ نے الفاظ کہے وہ سننے والے ہیں. فرمایا کنا قوما، ہم تو ایک ایسی قوم تھے اہل جاہلیت دین کے ہم میں عقل مندی والا کام کوئی نہیں تھا. کنا نعبد الاصنام، ہم کیا کیا کرتے تھے، ہم جسمن تو آزاد تھے لیکن ہمارا ماتھا غیر اللہ کے سامنے جھکا کرتا تھا. وہ پتھر کی جو اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتا تھا، ہمارا جو ہے وہ ماتھا، ہماری پیشانی اس غیر کے سامنے جھکا کرتی تھی. ہم تو وہ بندے تھے کہ جو ناکل المیتہ، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہمارے سامنے مردار پڑا ہوتا ہم اس کو کھا جایا کرتے تھے. ہم تو وہ بندے تھے نسیء الجوار کہ ہم جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا کرتے تھے. یأکل القوی منا الضعیف، جو ہم میں سے طاقتور ہوتا وہ غریب کو جا کر کچا کھا جایا کرتا تھا، اس کے اموال پر قبضہ کر کے ناحق جو ہے وہ اس کو ستایا کرتا تھا، اس کا مال کھا جایا کرتا تھا، یتیموں کے مال کو اجاڑ دیا کرتے تھے. ہم تو ایسے لوگ تھے. حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. ہم تو ایسی قوم تھی کہ ظلم ہمارے ہاں عام تھا، گلے کاٹ لیے جاتے تھے، عزتیں لوٹ لی جاتی تھیں، بچیاں زندہ دبا دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. جب وہ محبوب آتا ہے تو اس محبوب نے ہمیں ہمارا
فی الحدیث، فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں آج کے بعد تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنی بچیوں کے ساتھ پیار کرنا ہے کہ میں بھی بچیوں والا ہوں، میں بھی بچیوں والا ہوں، اپنی بچیوں سے پیار کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ جب یہ پیغام نجاشی کو سنایا تو یہ پیغام اس کے دل میں گھر کر گیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ان کا پیغام بالکل درست ہے، بلکہ یہی پیغام ماقبل انبیاء پر بھی آتا رہا، یہ اسی پیغام کو آگے پھیلانے والے ہیں۔ اگر آقا کریم علیہ السلام ہمیں جلوہ کرنا ہوتے، ہمیں جو ہے وہ ایسے عزتوں کے تاج نہ عطا کیے جاتے۔ ایک بچی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک خاتون ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو مار دیا جائے، تلوار سے کاٹ دیا جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن ایک بچی کو زندہ دفنا دینا، کبھی اس چیز کا احساس کر کے تو دیکھیے کہ ایک گڑھا کھودا جائے، ایک زندہ ذات کو اندر ڈال کر مٹی کے ساتھ دبا دیا جائے تو اس بچی کی سسکیوں کا عالم کیا ہوگا، کہ جو خود بھی نہیں جانتی کہ مجھے میرے ساتھ میرا باپ کر کیا رہا ہے، کبھی وہ بھی معاشرہ تھا، لیکن آج ایک یہ بھی معاشرہ ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرتے کرتے باپ کی کمر جھک جاتی ہے، قرضے پکڑنے پڑتے ہیں، لیکن باپ اس کے لیے بھی جو ہے وہ شرم محسوس نہیں کرتا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں چونکہ محمد قریشی میں پڑھاتا بھی ہوں، تو آخری پیر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا تھا، 12:30 کے قریب کا وقت تھا، تو بچے دو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو مسجد میں چند دن پہلے جب وہ پیریڈ لگے ہوئے تھے، کلاسیں لگی ہوئی تھی، تو میں کچھ دیر کے لیے وہاں پر لیٹ گیا، چونکہ چھٹی قریب تھی، میں نے کہا تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، تو میں لیٹ گیا، تو ایک سفید ریش سفید امامہ، وہ جو ہے وہ ایک بڑی عمر کے بزرگ جو ہے وہ میرے پاس تشریف لائے، تو میں فوراً جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ عمر میں بہت سارے بڑے ہیں، تو اس بنا پر ادب کی بنا پر میں کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے بڑی ہی محبت کی نگاہ سے میری طرف دیکھا، تو خیر ابھی بات شروع نہیں ہوئی، حال چال پھر بعد میں پوچھا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ کچھ گرامر کے اسباب ہیں، کچھ اصول فقہ کے اسباب تو میں پڑھاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میری بچیاں بیمار ہیں، تو کچھ اگر میری مدد ہو جائے، اگر میری کچھ مدد ہو جائے، تو میں نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر جو ان کو دے دیے، تو کہنے لگے کہ باقی ساتھیوں سے بھی، باقی اساتذہ سے بھی کچھ لے لیا جائے، تو میں آگے بڑھنے لگا، لیکن وہ خود آگے بڑھے، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ خود لینے لگے ہیں، تو میں پھر لیٹ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ پھر میری طرف آ گئے، تو میں پھر کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے میرے کھڑے کھڑے ہی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایسا کلام کیا، منظوم انداز میں بھی، نثر کے انداز میں بھی، جیسے ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، تو یوں بھی ان کی تعریف کی صحابہ کی، جناب عثمان غنی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب انہوں نے چھوٹا سا بیان فرمایا، بعد میں کہنے لگے کہ میرا نام کیا ہے، علامہ محمد گل حسین چشتی، کہتے ہیں میں عالم دین ہوں، جامعہ رضوی میں پڑھتا بھی رہا ہوں، اور یہاں تک کہ ترمذی شریف پڑھاتا بھی رہا ہوں، ایک عالم دین ہے، لیکن غربت نے ایسا آ لیا، بچیوں کی خاطر وہ اس عمل پر بھی مجبور ہو گئے۔ ایک وہ وقت تھا جب زندہ بچی کو دفنا دیا جاتا تھا، پھر ایک بچی نہیں، 7 8 بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، یہ تو محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، فرمایا کہ تم تو اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، سنو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور سے ملنے آیا کرتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنی مجلس اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ عورتوں کو عزت ملی ہے تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ ملی، میں کہ عورت کو دفنا دیا جاتا تھا، ماں باپ کو جو ہے وہ بیچ دیا جاتا تھا، تو میں کہ سنو پھر ان الجنت تحت اقدام امہات، تو میں کہ امہات علیہ السلام کی جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے تلے رکھ دی گئی ہے، جس نے جنت لینی ہو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ بچیوں کی باری آئی، سیدہ شفیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مقام پر تھی، ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی اس کی بچیاں بھی ہیں، تو اس نے مجھ سے کچھ مانگا، امام کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، کہ جس کے در سے سارا جہاں بنتا ہے، اس کے گھر کی حالت یہ ہے کہ کتنے کتنے دن چولہا نہیں جلتا۔ آقا کریم علیہ السلام کی کاشانہ اقدس میں سیدہ عائشہ موجود ہیں، تو ایک خاتون اپنی 2 بچیوں کو لے کر آتی،
تو عرض کیا کہ اما جان کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میرے پاس صرف ایک کھجور موجود تھی, صرف ایک کھجور موجود. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سیدہ فرماتی کہ میرے پاس ایک کھجور تھی تو میں نے اس عورت کو جو ہے وہ دے ڈالی. اب اس عورت نے کیا کیا کہ وہ کھجور خود کھا لی؟ نہیں, بلکہ آدھی کی, آدھی ایک بچی کو دے دی اور آدھی ایک بچی کو دے دی. اب اس معاشرے میں جس مقام پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, حضور نے ایسا حسن عطا فرمایا اس معاشرے کو کہ اپنی ذات پر بھی اپنی بچیوں کو ترجیح جانے دے کہ آقا کریم علیہ السلام کا کلموں کا صدقہ یہ نصیب ہوا کہ ان یتیموں کا سہارا بن دیا گیا اور ان کے لیے جو ہے وہ معاونت کا سامان کر دیا گیا. یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا تو عرض کیا کہ حضور دل بڑا سخت ہے, دل بڑا سخت ہے, نرمی کسی کے لیے نہیں آتی, تو میں کیا کروں؟ فرمایا انصح رأس الیتیم واطعم المسکین, تو کچھ اور نہ کر, کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دے, کسی غریب کو کھانا کھلا دے, اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم کر دے گا. یہ اس معاشرے میں کہ جہاں گلے کاٹ دیے جاتے تھے, جہاں لوگوں چھوٹی چھوٹی بات پر خون ریزیاں شروع ہو جاتی تھیں, بھائی کو جو ہے وہ مار دیا جاتا تھا, اس معاشرے میں محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یتیم کے ساتھ یہ سلوک کرو. تو میں ایک بہترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے. بہترین گھر وہ جو ہے وہ بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. آقا کریم علیہ السلام ایک مقام پر جلوہ گر تھے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک جماعت یوں بھی دکھاتی ہے, بلکہ آئے دن جو ہے وہ سیاستدان یوں ہی دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کو سب کو دکھایا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وکٹری, فتح, کامیابی. لیکن اصل میں وکٹری کیا یہ ہے کہ غریبوں کا خون چوس لیا جائے, غریبوں کو خود خوشی پر مجبور کر دیا جائے, اسے وکٹری کہا جاتا ہے. قوم کا خزانہ نور کو جو ہے وہ ملک سے بھاگ جائے, اسے وکٹری کہا جاتا ہے. وکٹری یہ نہیں, بلکہ قربان جائیں محبوب علیہ السلام کی عظمت پر, آپ کی آمد پر. فرمایا انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنۃ ھکذا. فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کا سہارا کرنے والا کل قیامت کا دن ہوگا جنت میں یوں ہوں گے, جنت میں یوں ہوں گے. سرکار نے تھوڑی سی کشادگی بھی رکھی. فرمایا کہ اصل میں یہ وکٹری ہے کہ تم کسی غریب کے کام آ جاؤ, تم کسی یتیم کا سہارا بن جاؤ, تم کسی بیوہ کے کام آ جاؤ, تم کسی کی مدد کر دو. اصل میں جو ہے وہ وکٹری یہ ہے, اصل میں کامیابی یہ ہے. ہم محبوب علیہ السلام کی آمد کے جشن مناتے ہیں اور بالیقین اس کو منانا بھی چاہیے. جو اس چیز کو روکتے ہیں وہ اپنی قسمت کو کوستے ہیں کہ اس محبوب کے قدموں کا صدقہ. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جس کو نعمت مل جاتی ہے پھر اسے قدر نہیں ہوتی, یہ اس سے پوچھے کہ جن سے چھن جاتی ہے, یا جس کے پاس جو ہے وہ شے کثرت سے آتی ہے پھر اس کو بھی اس چیز کی قدر نہیں رہتی. جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ کعبہ اللہ شریف تعمیر کر رہے تھے, تو آپ نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ اللہ شریف کو تعمیر کیا, اسی پتھر پر کھڑے ہو کر جب آپ نے ایک جو ہے وہ مزدور اپنا معاملہ کر لیتا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں اجرت کو بھی طلب کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اپنی اجرت کو کیا طلب کر رہے ہیں؟ جہاں دیگر دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہیں رب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا جا رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا, کہ مالک میں نے اس کعبے کو بنا تو دیا لیکن اس کو بسانے کے لیے اپنا محبوب بھیج دے, اس کو بسانے کے لیے اپنا محبوب بھیج دے. تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جانے کتنے ہزار سال پہلے آمد مصطفیٰ کے تذکرے کر رہے ہیں, آمد مصطفیٰ کے چرچے کر رہے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام مجلس لگی ہوئی ہے, انجیل برنباس میں یہ بات موجود ہے. تو آپ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی قصیدے پڑھ رہے تھے. وہ ذات کے جو مردوں کو زندہ کرتے, وہ ذات کے جو نابیناؤں کو بینا کرتے, وہ ذات کے جو مادر ذات جو ہے وہ کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کرتے, وہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی قصیدے پڑھ رہے تھے. جب ان کی بارگاہ میں عرض کیا گیا جناب آپ سے بڑھ کر بھی کوئی شان والا ہے, آپ نے فرمایا نا مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اللہ رب العزت فرماتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ سنو میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا, احمد ہوگا.
جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم اپنی امت کی یہ بات سنی کہ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی اتنی شانیں بیان کرتے ہیں، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شانوں کی بات کرتے ہو، اگر عیسیٰ بن مریم کو اس ذات کے نعلین کے تسمے یوز کرنے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے گا۔ ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کس ذات نے جلوہ گری فرمائی ہے، وہ کل عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ کل عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آپ بڑے کر کے رہنے والے ہیں لیکن آپ ہی کے خادمین، دیکھیں نا کہ اب تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے تو اسے ٹائٹل نوکر کا دے دیا جاتا ہے، کام کرنے کا دے دیا جاتا ہے، کام کرنے والا ہمارے گھر میں آتا ہے، کام کرنے والے ہمارے گھر میں آتی ہے، یہی جو ہے اسے پھوپھی کہہ دیا جائے، خالہ کہہ دیا جائے تو کیا کچھ جاتا ہے؟ ذات تو نہیں بدل دی جائے گی لیکن اس کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب تو آتے ہیں لیکن یہ ہمارے غلام نہیں ہیں بلکہ پیسے دے کر ان سے کام کروایا جاتا ہے، یہ خادم ضرور ہے لیکن غلام نہیں ہے۔ اس وقت تو اپنی جان کو بیچ دیا جاتا تھا، اس وقت جو ہے وہ پورا بک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو غلام ہوا کرتے وہ اپنی ذات کے اس قدر بھی مالک نہ ہوتے اگر انہیں کوٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ دی جاتی۔ کوئی غلام اپنی مرضی سے اگر دھوپ میں کوٹ بندھا ہوا ہے تو وہ چھاؤں میں نہیں ڈال سکتا تھا، مالک کہتا کہ تجھے اتنا شوق آ چکا کہ اپنی مرضی سے کام کرنے لگ پڑا۔ یہ انسان کی اوقات اور حالت ہوا کرتی تھی۔ اب کیا ہے کہ اب بھی کیا ہوتا ہے کہ صرف 1 لاکھ 2 لاکھ ایڈوانس دیا ہو اس کو خرید لیا جاتا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہی خادم یہی نوکر جب آپ کا گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی اس کے پاس بیٹھ کر آپ کے حالات کا تذکرہ کرے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، پھر یہ بتائے گا لوگوں کو کہ آپ کتنے پیارے تھے اور کتنے مہربان تھے، کتنی شفقتیں کرنے والے تھے، نہ وقت پر کھانا ملتا، ڈانٹا جاتا، بچوں کے ساتھ سلوک اور ہے، میرے ساتھ سلوک اور ہے، لیکن چلتے ہیں رحمت کائنات کے قدموں میں۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ختمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، 10 سال کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت کی، 10 سال محبوب علیہ السلام کی خدمت کی، فما قال لی اف، میرے محبوب علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں مجھے اف تک نہ کہا۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لا تقل لهما اف، اے لوگوں اپنے والدین کو اف مت کہنا۔ جس اف کے لفظ کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کو کہنے سے منع کر رہا ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ کس قدر ہے کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں برا نہیں کہنا۔ قربان ہے آقا وہ معاملہ اپنے غلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں ماں قال لی اف، میرے محبوب علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، برتن بھی ٹوٹے، نہ جانے کیا کیا معاملے ہوئے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ ماں قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، ان 10 سالوں میں میرے محبوب علیہ السلام نے کبھی مجھ سے یہ نہ کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا اور اے انس تو نے یہ کام کیوں نہ کیا، کیوں نہ کیا۔ 10 سالوں میں میرے محبوب نے مجھے اتنا بھی نہ فرمایا۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ تختے کوئلوں پر لٹا کر وہ جسم کی کھال اتار دی جاتی تھی، پتھر آپ کے جسم پر رکھے جاتے تھے، تختی ریت پر جو ہے وہ لٹا دیا جاتا تھا، اتنا ظلم آپ پر ہو رہا تھا، لیکن محبوب علیہ السلام کی نسبت جب حاصل ہوئی، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ آج ہم میں سے کس کی چاہت نہیں ہے کہ ہمیں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں پہنچا دیا جائے؟ ہماری حسرت تو ایک طرف رہی، ہماری چاہت تو ایک طرف رہی، تو میں کہ تم تو بلال کو تختے صحرا میں لٹا دیا کرتے تھے، کوئلوں پر لٹا دیا کرتے تھے، لیکن میں آتا ہوں نا، جاؤ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، آج کعبہ بھی تیرے قدموں میں آ جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جناب بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ یہ وہی بلال تھے جس کو کولے میں لٹایا جاتا تھا، میرے محبوب نے جو عزتوں کا تاج پہنا دی۔ عزتیں بھی یہاں ملتی ہیں لیکن ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں محبوب کے قدموں میں آنا پڑے گا، ہمیں محبوب علیہ السلام کے قدموں میں آنا پڑے گا، ورنہ کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ نعرے سبھی لگاتے ہیں، نعرے سبھی لگاتے ہیں، کوئی جناب کسی کے نعرے لگاتا ہے، کوئی کسی کے نعرے لگاتا ہے۔ اب تو کسی کے ہاں ڈکی چپی باتیں تو ہیں نہیں، سیاستدانوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن یہی جب 6 مہینے گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے اسے ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس نے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ماحول کو برباد کر کے رکھ دیا، اس قدر ہم پر ظلم اور جبر کر لیے، لیکن جب ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے تو پھر اس کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس محبوب کے نعرے لگائیں گے جو
قبر میں بھی کام آنے والے ہیں. کیوں نہ اس محبوب کے نعرے لگائے کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہی ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آپ آ کہہ کے بلاتے ہی ہیں. امام کہتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, اپنی بنی ہم آپ بھی گاڑیں, کون بنائے بناتے ہی ہیں. وہ ہمیں تو اپنی ہوش نہیں ہے, ہم تو اتنے جو ہے وہ ہو چکے ہیں, لیکن آقا کریم علیہ السلام ہم پر پھر بھی کرم فرماتے رہتے ہیں. اگر حضور کی نسبت درمیان میں حائل نہ ہو تو ہمارا بچے ہی کچھ نہ, ہمارا بچے ہی کچھ نہ. یہ بچے یہاں پر کچھ دو ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ جان صاحب بھی ہیں, امت بھائی بھی ہیں. یہ کتاب ایک پڑھتے ہیں نور الانوار, اصول فقہ کی کتاب ہے. اس کی ابتدا میں ہم نے یہ باتیں بھی پڑھی ہیں کہ ماقبل امتوں میں ہوتا کیا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام, جناب موسیٰ علیہ السلام, دیگر امتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تو اس کی دہلیز پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. جس جسم کے حصے سے اس نے گناہ کیا ہوتا, حکم ہوتا کہ اس حصے کو کٹوا دیا جائے. پہلا سپارہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئے اور جو ہے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا, تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. فرمایا توبہ کا انداز کیا ہے, فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں, اور جنہوں نے شرک کیا ہے وہ دوسری لائن میں کھڑے ہو جائیں. ان کو حکم ہے کہ ان کی گردنیں اتار دو, پھر ان کی توبہ قبول کی جائے گی. ماقبل امتوں کے ساتھ یوں کیا جاتا تھا کہ ان کی گناہوں کی پکڑ یوں ہوا کرتی تھی, لیکن قربان ہے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی نسبت کے کہ حضور تشریف لائے. فرمایا الطاہر من الذنب کمن لا ذنب له, سچے دل سے رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا لو, اللہ سارے گناہ معاف کر دے, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. میں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. میرے محبوب کی امت ہونا, سارے گناہ بخش دوں, سارے گناہ بخش دوں گا. کل قیامت کا دن ہوگا. محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے, ایک شخص رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ فرشتے اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کرو, لیکن اس کے بڑے گناہوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور صغیرہ گناہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے. اس وقت یہ جو ہے نا کہ فرشتے, ان کے پاس دل کا آپشن ہماری مرضی سے نہیں ہے. یہاں تو آپ نے موبائل میں کچھ فیڈ کیا اور جناب اگر وہ شے پسند آ گئی, روٹی کا محفوظ ہے, ناپسند آئی تو اس کو ڈیل مار دیا, ڈیلیٹ کر دیا, اور اگر جو ہے اس کی میموری فل ہوگی تو آگے آپ کچھ بھر نہیں سکتے. لیکن یہ جو میموری فل ہو رہی ہے اس پر ہمارا قابو نہیں ہے, اس پر ہمارا قابو نہیں. یہ کیمرے کبھی رکیں گے نہیں, یہ معاملہ کبھی تھمیں گے نہیں, الا یہ کہ وہ چاہے, الا یہ کہ اس کی مرضی ہو. تو کل قیامت کا دن ہوگا. حضور شاہ فرماتے ہیں ایک بندے کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں وقت میں یہ گناہ کیا کہ نہیں. ہاں مالک نے کیا. اب اس وقت جو ہے وہ وہاں پر منکر تو سکتے ہیں, انکار تو کر سکتے نہیں کہ ہاں مالک ہم نے کیا. تو اللہ رب العزت کیا فرمائے گا قرآن پاک میں, ان الحسنات یذھبن السیئات, بندہ نیکی کرے نیکی گناہوں کو لے جاتی ہے, لیکن نسبت بھی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے. حضور شاہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جا بندے, میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا, میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو وہ شخص جو ہے وہ جب اس نے اتنا دیکھا کہ اللہ رب العزت کی مہربانی اس قدر ہوئی ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, مالک ابھی میرے بڑے بڑے گناہ بھی پڑے ہوئے ہیں, ابھی میرے بڑے بڑے گناہ بھی پڑے ہوئے ہیں. آقا کریم علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگ پڑے. تو پہلے تو اپنے گناہوں کو چھپاتا پھرتا ہے, لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ اے بندے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا, تو کہتا ہے کہ مالک ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ بھی پڑے ہوئے کہ وہ بھی نیکیوں میں بدل دیے جائیں. تو یہ کس کی نسبت کا صدقہ, یہ محبوب علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ. اگر آقا کریم علیہ السلام ہم میں جلوہ کرنا ہوتے نہ جانے ہمارا بندہ کیا. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جس مقام پر محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے روایات کو جمع کیا, تو وہاں ایک مقام پر ایک روایت کو لے کر آئے. فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ پیارے, کیا تجھے اس بات کا غم تو نہیں کہ میں نے تجھے تمام انبیاء کے بعد بھیجا ہے. عرض کے مالک مجھے کوئی غم نہیں. فرمایا کہ کیا تیری امت کو اس بات کا غم تو نہیں کہ تمام امتوں کے بعد تیری امت کو بھیجا گیا ہے. عرض کے مالک کوئی غم نہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد میں پیارے میں سن, سب سے بات تیری امت کو کیوں بھیجا گیا, وہ اس بنا پر کل قیامت کا دن ہو ساری امتوں کو تیری امت کے سامنے رسوا کر دو, لیکن تیری امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ کرے, تیری امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ ہونے
حشر میں میری رسوائی ہو. ہمارے آقا کریم علیہ السلام یہاں تک روایت میں آیا، آقا کریم علیہ السلام میں کہ میری ساری امت کو معافی دے دی جائے گی الا المجاہرون، لیکن جو مجاہرین ہیں ان کو معافی نہیں دی جائے گی. وہ معافی کس انداز میں؟ عرض کیا حضور یہ مجاہر ہے کیا؟ تو میں کہ یہ وہ شخص ہے کہ رات کو اس نے ایک گناہ کیا لیکن کسی کو علم نہ ہو سکا، اپنے مقدر پر رشک کی کہ کس محبوب کی امت ہے، کس محبوب نے ہم پر کرم فرمایا ہے اور کس محبوب نے ہم پر جو ہے وہ جلوہ گری فرمائی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجاہد جس کو معافی نہیں دی جائے گی وہ شخص ہے، باقی ساری امت کو معافی دے دی جائے گی. مجاہد کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے رات کو ایک گناہ کیا لیکن گناہ اس انداز میں کیا کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہ چلا، صبح ہو گئی. لیکن ہوا کیا؟ صبح اپنے دوستوں میں آ کر جب بیٹھتا ہے تو اپنے اس گناہ کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا اور یہ خود بھی اللہ کے پردے کو فاش کر رہا ہے، ایسے بندے کو معافی نہیں دی جائے گی. قربان ہے فرمانے دی شان کی عظمت کے، فرمایا جب تک تم اپنا گناہ نہ چاہو کوئی تمہارا برا کر نہیں سکتا. اپنے گناہ کو چھپا لو، اللہ اس پر بھی تمہیں بخش دے گا، اللہ اس پر بھی تمہیں بخش دے گا. امام کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے؟ بناتے ہی ہیں، بناتے ہی ہیں. وہ معاشرہ کہ جہاں پر گردنیں کاٹ دی جاتی تھی، محبوب علیہ السلام فرماتے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. فرمایا کہ جو تجھے کاٹے تو اس کو جوڑ. سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر. واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر. فتح مکہ کے موقع پر جب جو ہے وہ قریش مکہ آقا کریم علیہ السلام کے ہم قیدی کی حیثیت سے موجود تھے تو اس کو کیا ہوا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا. محبوب علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے صدقے جائیں، آقا کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی تو ہم غریبوں کو سہارا مل گیا. اگر آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری نہ ہوتی تو آج ہم بھی نہ جانے کس انگریز کے کتے کو نہلا رہے ہوتے. یہ تو انسانیت کو ناز اس معاملے پر ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ نیکی کی توفیق نصیب فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام سے اپنے دامن کو مضبوطی کے ساتھ اور جو ہے وہ اس کو پکا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیک الا البلاغ.